کبھی ایسا لگا ہے کہ کوئی کام ہے اور جتنا وقت آپ اس کے لیے رکھتے ہیں وہ اتنا ہی لمبا ہو جاتا ہے؟ ہاں بالکل ہوتا ہے ایسا۔ آج ہم اسی چیز پر بات کریں گے۔ یہ ایک دلچسپ مشاہدہ ہے جسے پارکنسنز لا کہتے ہیں۔ جی، سی نارتھ کوٹ پارکنسن نے یہ پیش کیا تھا، جو ایک برطانوی بحری مورخ تھے۔ بالکل، اور ہم نے اس پر تھوڑی تحقیق کی ہے، ویکیپیڈیا دیکھا، دی اکانومسٹ، ایپک فلو، اٹلاسین، برائن ٹریسی کے کچھ مضامین، اور کچھ آن لائن ڈسکشنز بھی۔ جی ہاں۔ تو مقصد یہ ہے کہ سمجھیں یہ پارکنسنز لا ہے کیا، کیوں ہوتا ہے، اور اہم بات یہ کہ ہم اپنے وقت کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں ان ذرائع کی روشنی میں۔ چلیں پھر اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو پارکنسنز لا کا بنیادی آئیڈیا کیا ہے؟ مطلب سیدھی سی بات ہے، کام پھیلتا ہے، جتنا وقت ہو وہ بھر دیتا ہے۔ پارکنسن نے یہ میرا خیال ہے 1955 میں دی اکانومسٹ میں لکھا تھا پہلی بار۔ جی بالکل۔ اور پارکنسن نے اس سادہ مشاہدے کو صرف انفرادی کام تک نہیں رکھا تھا، ان کی اصل توجہ تو سرکاری اداروں پر تھی، وہاں جو عملہ غیر ضروری طور پر بڑھتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ان کے دو بنیادی نکات تھے۔ ایک تو یہ کہ افسران چاہتے ہیں کہ ان کے ماتحت زیادہ ہوں، نہ کہ ان کے مقابلے کے لوگ۔ ٹھیک۔ اور دوسرا یہ کہ افسران ایک دوسرے کے لیے کام پیدا کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے مثالیں دیں، جیسے برطانوی ایڈمرالٹی اور کولونیل آفس کی۔ اچھا۔ وہاں بحری جہاز کم ہو گئے، کالونیاں کم ہو گئیں، لیکن عملہ وہ بڑھتا رہا۔ انہوں نے تو مذاق میں ایک ریاضی کا فارمولا بھی بنا دیا تھا، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ اضافہ کیسے ہوتا ہے۔ مطلب یہ صرف سستی نہیں بلکہ سسٹم خود کام پیدا کرتا ہے۔ کچھ ایسا ہی، یہ سسٹم کی بات بھی ہے۔ سکتی ہیں ایک پوسٹ کارڈ بھیجنے میں۔ ہاں، وہ مثال تو کلاسک ہے۔ اور ایٹلیشن والے مضمون میں بھی تھا کہ ایک چھوٹا سا بگ فکس جی جو شاید گھنٹوں کا کام ہو، جی اس میں 2 ہفتے لگ سکتے ہیں، صرف اس لیے کہ بھئی 2 ہفتے ملے تھے۔ بالکل، یہ ہم سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ایک بڑی وجہ تو ظاہر ہے، ٹال مٹول، پروکراسٹینیشن، جسے اکثر اسٹوڈنٹ سنڈروم بھی کہتے ہیں۔ ہاں، یہ اسٹوڈنٹ سنڈروم تو سنا ہے، مطلب کام کو بالکل آخری وقت تک چھوڑ دینا۔ جی، لیکن صرف یہی نہیں، کچھ نفسیاتی چیزیں بھی ہیں، جیسے اسانا والے کہتے ہیں کہ ہم یہ زیادہ سوچتے ہیں کہ وقت ہے کتنا، بجائے یہ سوچنے کے کہ کام میں وقت لگے گا کتنا۔ اچھا، یہ تو دلچسپ نقطہ ہے۔ اور ایپکس فلو کے مطابق کبھی کبھی یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ اگر کام جلدی ختم کر لیا نا تو اگلی بار یا تو کم وقت ملے گا یا شاید اور زیادہ کام مل جائے گا۔ یہ بھی ایک زاویہ ہے۔ بالکل، اور جب وقت زیادہ ہو تو ہم بعض اوقات آسان کاموں کو بھی غیر ضروری طور پر مشکل بنا دیتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی ہوتا ہے۔ اور ایک اور چیز ایٹلاسین نے بتائی تھی، سوشل لوفنگ، مطلب گروپ میں جب کام ہو رہا ہو تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے نا، تو لوگ کم محنت کرتے ہیں۔ جی، انفرادی کوشش کم ہو جاتی ہے۔ اور اسی سے ملتی جنتی ایک اور چیز ہے پارکنسنز لا آف ٹریویالٹی، یعنی چھوٹی غیر اہم باتوں پر بہت زیادہ وقت لگا دینا۔ بالکل، بائک شیڈ کا رنگ کیسا ہو اس پر گھنٹوں بحث، جبکہ اصل بجٹ پر بات ہی نہ ہو۔ تو اب جب ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، تو اس کا کریں کیا؟ ریڈٹ پر کسی نے لکھا تھا کہ اسے کنٹرول کرنے کی بجائے اسے استعمال کرنا سیکھیں۔ یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے، مطلب جان بوجھ کر اپنے لیے صحیح قسم کی حدیں مقرر کرنا۔ کیسے؟ کیا طریقے ہیں؟ کئی حکمت عملیاں ہیں۔ سب سے اہم ڈیڈ لائنز، لیکن حقیقت پسندانہ مگر مختصر، غیر ضروری لمبی نہیں، یعنی کام کو وقت اتنا ہی دیں جتنا واقعی چاہیے۔ جی، اور بڑے کاموں کو چھوٹے حصوں میں توڑ دیں، ہر حصے کی الگ چھوٹی ڈیڈ لائن۔ ایٹلاسین تو کہتا ہے کہ ہفتوں مہینوں کے بجائے دنوں میں سوچیں۔ ٹھیک، یعنی چھوٹے قدم جلدی جلدی۔ بالکل۔ دوسرا نقطہ ایپک فلو سے، کام میں لگنے والی کوشش کا اندازہ لگائیں، صرف وقت کا نہیں۔ وقت کا اندازہ تو اکثر غلط ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور ترجیحات، پرائورٹیز، وہ بہت ضروری ہیں۔ پیریٹو پرنسپل یعنی 80-20 اصول، یا جو کام سب سے اہم ہے، سب سے زیادہ اثر ڈالے گا، اسے پہلے کریں۔ ٹھیک ہے۔ ان کاموں پر فوکس کریں جن کا نتیجہ بڑا ہو۔ کچھ ٹائم مینجمنٹ ٹیکنیکس بھی تھی، ٹائم باکسنگ، پوموڈورو۔ جی ہاں، ٹائم باکسنگ کا مطلب ہے کسی کام کے لیے ایک مقررہ وقت طے کر دینا، بس اسی میں کرنا ہے۔ اور پوموڈورو میں آپ چھوٹے وقفوں میں کام کرتے ہیں، جیسے 25 منٹ کام، 5 منٹ آرام۔
اس سے فوکس رہتا ہے؟ بالکل، توجہ بنی رہتی ہے اور کام شروع کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ شاید یہ ٹائم باکسنگ خاص طور پر اسٹوڈنٹ سنڈروم کے لیے اچھا ہو۔ یہ مفید لگ رہا ہے۔ اور کیا کرنا چاہیے؟ شروع میں ہی یہ واضح کر لیں کہ کام میں کیا شامل ہے اور کیا نہیں، اسکوپ کریپ سے بچنے کے لیے۔ تاکہ بعد میں کام پھیلتا نہ جائے۔ جی، اور ملٹی ٹاسکنگ خاص طور پر جو غیر مؤثر ہو اس سے بچیں۔ ایک وقت میں ایک اہم کام پر دھیان دیں۔ ٹھیک۔ اور آخر میں کچھ ٹولز بھی مدد کر سکتے ہیں، جیسے ٹائم ٹریکنگ سافٹ ویئر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت جا کہاں رہا ہے، احتساب بھی بہتر ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے، پارکنسنز لا ایک انسانی رجحان ہے، کافی گہرا ہے۔ اسے ختم تو شاید نہیں کر سکتے، لیکن قابو کر سکتے ہیں۔ جی، آگاہی اور کچھ خاص طریقوں سے، جیسے واضح اہداف، سخت مگر مناسب ڈیڈ لائنز، بہتر ترجیحات، اس کے منفی اثرات کو کافی کم کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پروجیکٹس وقت پر ہوتے ہیں، وسائل بچتے ہیں۔ بہت خوب۔ اور آخر میں ایک سوچنے والی بات، اگر پارکنسنز لا کہتا ہے کہ کام پھیل کر دستیاب وقت کو بھر دیتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جان بوجھ کر کسی کام کے لیے وقت کم کر دیں تو کیا اس سے بہتر، زیادہ فوکسڈ نتیجہ نکل سکتا ہے؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ شاید کم وقت ہمیں مجبور کریں کہ ہم صرف ضروری ترین چیزوں پر ہی دھیان دیں۔ شاید اس پر سوچا جا سکتا ہے۔